امریکہ میں خواتین کو پہلی بار اپنا حق رائے دہی استعمال کیے ہوئے 100 سال بیت چکے ہیں۔ ایک صدی پہلے ہی برطانیہ میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے والی پہلی طالبات کو انر آف کورٹ میں داخلہ ملا تھا۔ لندن میں لنکس ان میں داخلہ لینے والی ان خواتین میں متھن لال بھی شامل تھیں، جو انڈین شہری تھیں۔ سن 1924 میں انہیں بمبئی ہائی کورٹ میں وکالت کی اجازت ملی، جس نے ملک میں پیشہ ور خواتین کے لیے راہیں کھولیں۔ لیکن لام کا اثر و رسوخ صرف عدالت تک ہی محدود نہیں تھا۔ انہوں نے انڈیا میں خواتین کے حقوق اور صنفی برابری کی تحریکوں میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ لام سن 1858 میں ایک دولت مند اور ترقی پسند پارسی خاندان میں پیدا ہوئیں۔ سن 1911 میں وہ اپنی والدہ ہیرا بائی ٹاٹا کے ساتھ کشمیر میں چھٹیاں مناتے ہوئے انہیں برطانیہ میں حقوق نسواں کی سرگرم کارکن صوفیہ دلیپ سنگھ سے ملاقات کا موقع ملا۔ صوفیہ دلیپ سنگھ نے ایک بیج پہن رکھا تھا جس پر خواتین کے لیے ووٹ کا نعرہ درج تھا۔ اس رنگین بیج نے لام اور ہیرا بھائی ٹاٹا کی توجہ جلد ہی انڈین خواتین کے حق رائے دہی کے معاملے کی جانب توجہ مبذول کروائی۔ نوآباد دیہاتی انڈیا میں قوم پرستوں کے مابین یہ ایک متنازع موضوع تھا۔ کیا خواتین کی آزادی کو انڈیا کی آزادی پر ترجیح دی جانی چاہیے؟ سن 1918 میں ہیرا بائی ٹاٹا نے ایک قوم پرست نعرہ لگایا جو بہت مشہور ہوا۔ آدمی کہتے ہیں کہ گھر کا راج ہمارا پیدائشی حق ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہمارا پیدائشی حق ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں۔ سن 1919 کے موسم خزاں میں جب برطانوی پارلیمنٹ انڈیا کے لیے سیاسی اصلاحات کا ایک پیکج میں خواتین کے حق رائے دہی کے معاملے پر غور کر رہی تھی، تو بمبئی میں خواتین کے گروپوں نے اپنے نمائندوں کو لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 21 برس کی لام اور ان کی والدہ کی سماجی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ چونکہ انہیں انگلینڈ جانے سے صرف 4 دن پہلے اس کا نوٹس دیا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے دوران سفر بحری جہاز پر ہی پارلیمان میں پیش کرنے کے لیے دستاویزی شواہد مرتب کیے۔ لام اور ان کی والدہ کے شواہد نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اگر نصف انڈیا کو صنفی بنیادوں پر نظر انداز کر دیا گیا تو بامقصد سیاسی اصلاحات ممکن نہیں ہوں گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین کے تعاون کے بغیر اصلاحات کی کوشش دراصل ریت کی بنیادوں پر کاغذ کھڑا کرنے کے مترادف ہوگا۔ اگرچہ ان کا فوری مقصد ناکام رہا، لیکن ان کے شواہد نے برطانوی پارلیمنٹ کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ خواتین کے حق رائے دہی کے بارے میں فیصلہ ہندوستانی صوبوں کی صوابدید پر چھوڑ دیں۔ سن 1921 میں بمبئی اور مدراس کے صدور نے خواتین کے محدود حق رائے دہی کی منظوری دی۔ ماں اور بیٹی نے انڈین خواتین کے معاملات کی حمایت سے مستقبل کے برطانوی وزیر اعظم رامسے میکڈونلڈ اور حقوق نسواں کی اہم شخصیات سمیت لاکھوں برطانوی شہریوں کے دل جیت لیے۔ لام کی خواتین کے حقوق کے لیے سرگرمیاں انہیں قانون کی دنیا میں لے گئیں۔ انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس سے قانون کی تعلیم اور اکنامکس میں ڈگری حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1923 میں وہ لنکس ان سے بیرسٹر بننے والی پہلی خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ برطانوی بار میں شامل ہونے والی پہلی ہندوستانی خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ سن 1923 میں لام واپس انڈیا آ گئیں۔ یہ واپسی کے لیے بہت مناسب وقت تھا، کیونکہ اسی سال انڈین حکومت نے خواتین کی وکالت کرنے پر پابندی کو ختم کیا تھا۔ مردانہ گڑھ سمجھی جانے والی بمبئی ہائی کورٹ میں واحد خاتون وکیل کی حیثیت سے لام نے خود کو ایک مشکل صورتحال میں پایا۔ وہ یاد کرتی ہیں، مجھے اپنا آپ چڑیا گھر میں آنے والے اس نئے جانور کی طرح محسوس ہوا۔ وہاں دروازوں سے لوگ جھانک رہے ہوتے تھے۔ جیسے ہی میرا سایہ لائبریری سے کامن روم کی جانب جاتا تو وہاں ایک بے چین کرنے والی خاموشی ہو جاتی، جس سے مجھے مزید فکر ہونے لگتی۔ ستم ظریفی یہ کہ معاشرے میں عورت سے نفرت نے شاید عدالت میں ان کی پہلی پیشی میں اہم کردار ادا کیا۔ سپریم کورٹ کے ایک سابق جج کے مطابق لام سے ایک وکیل نے رابطہ کیا جس کے موکل کا کیس انتہائی مضبوط تھا۔ وکیل نے دعویٰ کیا کہ اس کا کیس اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہار نہیں سکتا، لیکن وہ مخالفین کی کسی عورت کے ہاتھوں شکست کھانے پر تذلیل کرنا چاہتا ہے۔ تاہم صرف چند برسوں میں ہی لام نے ایک مستحکم قانونی ساکھ قائم کر لی اور عدالت میں مختلف نوعیت کے مقدمے لڑے۔
کمرہ عدالت سے باہر انہوں نے شادی اور وراثت کے معاملات میں خواتین سے متعلق حساس قانون سازی میں مدد کی۔ خواتین اور بچوں کے حقوق کی ایک زبردست وکیل بن گئیں۔ انہوں نے اپنی قانونی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سماجی کام بھی جاری رکھا۔ لام نے کچی آبادی کے رہائشیوں کے لیے بنیادی ڈھانچے اور صحت کی سہولیات میں بہتری لانے، پناہ گزینوں کو دوبارہ آباد کرنے میں مدد دی۔ آل انڈیا وومن کانفرنس کی سماجی بہبود کی متعدد سرگرمیوں کی قیادت بھی کی۔ 1947 میں آزادی کے سال لام نے اپنی ساکھ میں مزید اضافہ کیا۔ انہیں بمبئی کے شیرف کے طور پر مقرر کیا گیا، جسے انہیں انڈیا کی پہلی خاتون شیرف کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا۔ برسوں بعد جب انہوں نے انڈین خواتین کی نمائندے کی حیثیت سے دنیا کا سفر کیا تو اس سے کچھ پریشانی پیدا ہو گئی۔ سان فرانسسکو کے شیرف انہیں شہر کی جیلوں کے دورے پر لے گئے اور انہیں پولیس کی لاٹھی دی، یہ نہ جانتے ہوئے کہ انڈیا میں شیرف بڑی حد تک رسمی عہدہ تھا۔ وہ یاد کرتی ہیں کہ وہ یہ جان کر حیران ہوئے کہ ایک عورت بھی شیرف ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ میں شیرف اصلی پولیس افسر ہوتے تھے جنہیں بندوق کے ساتھ پھرتی دکھانی ہوتی تھی۔ 1981 میں جب ان کی موت ہوئی تب تک وہ اپنی کوششوں سے حقوق نسواں کی جدوجہد کے لیے کئی نسلوں کو راستہ دکھا چکی تھیں۔ انہیں امید تھی کہ وکالت کے شعبے میں خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد سے انڈیا میں سیاسی اور معاشرتی اصلاحات آئیں گی۔ لام کے ساتھ ساتھ سینکڑوں نامعلوم پیشہ ور خواتین کے کام نے آج قانون کے شعبے میں خواتین کے لیے راہیں ہموار کی ہیں، اور یہ خواتین کے لیے بطور کیریئر ایک مقبول انتخاب بن گیا ہے۔